السلام علیکم جناب. آج سے ہم ایک سٹوری شروع کر رہے ہیں 1947 کی پارٹیشن، پاکستان اور ہندوستان کی. یہ پارٹیشن جہاں اس نے ہمیں ایک ملک دیا، وہیں پر اس نے ہمیں بہت سارے دکھ بھی دیے. دکھ اتنے زیادہ تھے کہ اس کو بھولنا بہت مشکل تھا، لیکن ایک کیونکہ وطن ہمیں مل گیا، لہذا وہ دکھ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ہمیں آہستہ آہستہ بھلا دیے، اس پہ مرہم رکھ دیے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس وقت ہندوستان جس پہ برٹش رول تھا، وہ پاکستان، پھر ہندوستان، کشمیر اور بنگلہ دیش، یہ چاروں ملک جو ہیں یہ بیسیکلی اس ہندوستان میں شامل تھے. اس ہندوستان کا جب بٹوارا ہونے لگا تو بٹوارے کی بنیاد جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی جو تھی اس نے رکھ دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت 1857 میں جو جنگ ہوئی تھی، جنگ آزادی، اس میں مسلمانوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کے جو کارتوس تھے، ان کا جو اسلحہ تھا، ان کے اوپر سور کی چربی لگی ہوئی تھی اور اس کو منہ سے اتار کر اس کو فائر کرنا پڑتا تھا. تو اس طریقے سے مسلمان جو تھے فوج میں، انہوں نے ان کو چلانے سے انکار کر دیا تھا. یہ ایک بیسک وجہ بنی مسلم فوج میں پھوٹ پڑنے کی. یہ پھوٹ پڑتے پڑتے آہستہ 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 ایک ایسی جو ہے تحریک بن گئی کہ جہاں مسلمانوں نے سمجھا کہ بھائی ہمیں مطلب جو ہے شاید 2 نمبر شہری بنایا جا رہا ہے، 2 نمبر شہری رکھا جا رہا ہے. لہذا مسلمانوں نے آہستہ آہستہ ایک تحریک شروع کی. پھر مسلم لیگ بن گئی. مسلم لیگ جو تھی یہ آل پاکستان موومنٹ کی شکل میں مطلب سامنے آ گئی، اور بہت سارے جو ہے مسلمان انہوں نے یہ ایک اجتماعی طور پر جو بڑے بڑے لیڈر تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ایک الگ وطن کے علاوہ نہیں رہیں گے، کیونکہ یہاں پر ہمارے اوپر بڑے مظالم ہو رہے ہیں، اور جب برٹش رول سے ہم آزادی لے ہی رہے ہیں تو ہم ہندو کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ برٹش رول سے اگر ہم آزادی لے بھی لیتے تو ہندوؤں کی غلامی میں چلے جاتے، کیونکہ جو کہ مسلمانوں کو قطعی طور پر پسند نہیں تھا. اس لیے مسلمانوں نے ایک الگ وطن حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. مسلم لیگ کے لیڈر جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور ان کے ساتھ بہت سارے لیاقت علی خان تھے، نواب محمد علی جناح تھے، بہت سارے مسلمان رہنما بڑے بڑے قادابر لیڈر جو تھے وہ ان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے. اس میں کچھ جو آج مشرقی پاکستان ہے یعنی بنگلہ دیش ہے، اس کے لیڈر تھے، کچھ جو ہے موجودہ پاکستان ہے اس کے لیڈر تھے، کچھ انڈیا کے بھی تھے جو بعد میں پاکستان آ گئے. یہ پورا علاقہ جو ہے بیسیکلی جو پنجاب تھا، اس میں جہاں سے سب سے زیادہ مطلب مائیگریشن ہوئی، جس میں سب سے زیادہ ہجرت جو ہے نا ہوئی، وہ تھا پنجاب. لیکن فیصلہ یہ ہوا تھا انگریزوں کے اور مطلب مسلمانوں کے ہندوؤں کے لیڈروں کے درمیان میں کہ جہاں جو مسلمان اکثریتی علاقے ہیں وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں گے، اور جہاں پہ ہندو زیادہ تعداد میں رہتے ہیں وہ ہندوستان میں شامل ہو جائیں گے. لیکن ایسا ہو نہیں سکا، بعد میں اس پر عمل نہیں ہو سکا. اس کی وجوہات کچھ مختلف ہیں. کچھ وجوہات تو یہ ہیں کہ لوگ لالچ میں آ گئے، جیسے کشمیر جو تھا یہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا جہاں مسلمان زیادہ رہتے تھے. آج تک وہاں پہ زیادہ رہتے ہیں، لیکن اس کا جو راجہ تھا اس نے یہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کو بیچ دیا. اسی طریقے سے اور پھر یہ ہندوستان میں شامل ہو گیا. اسی طریقے سے ریاست آف جوناگڑھ گڑھ جو تھی وہ وہاں پہ بھی مسلمان اکثریت میں تھے. یو پی میں مسلمان اکثریت میں تھے.
پھر کلکتہ اور جو ہے بمبے، اس طرف بھی بمبے تو خیر کم تھے، لیکن کلکتہ اور لکھنؤ یہ اس علاقے میں بہت زیادہ مسلمان تھے۔ ان سب علاقوں کو مسلمانوں پاکستان میں شامل ہونا تھا۔ اسی طریقے سے مشرقی پاکستان کا علاقہ جو آج بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ بھی بنگالی زیادہ تر رہتے تھے اور سارے بنگالی مسلمان تھے، تو اس طریقے سے بھی وہاں پہ بھی وہ بھی مسلم اکثریتی علاقہ تھا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب جو تھا اس وقت یہ اسلام آباد سے لے کر اسلام آباد، پھر جیلم گجرات، گجرانوالا لاہور، فیصل آباد، سائی بال، امرتسر، گرداسپور، ہوشیارپور، اور پھر آگے جالندھر، پھر موگا، پھر فیروز پور، پھر جو ہے لدھیانہ، چندی گڑھ، یہ جو علاقے تھے، یہ ضلع تھے اس وقت، یہ سارے کے سارے پنجاب میں شامل تھے اور یہ سارے مسلم اکثریتی علاقے تھے، اور یہاں پر جو ہے اس کو پاکستان میں شامل ہونا تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو امرتسر اور یہ جو جلندھر، لدھیانہ، چندی گڑھ، ہوشیارپور، فیروز پور، یہ جو علاقے ہیں جو ہندوستان میں چلے گئے بعد میں، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہاں پر سکھوں کی کچھ آبادی تھی۔ پاکستان میں جو سکھ اور ہندو رہتے تھے، جو موجودہ پاکستان ہے، یہاں سے بھی مائیگریٹ کیا لوگوں نے، انہوں نے بھی مائیگریٹ کر کے وہ انڈیا میں چلے گئے، انڈیا سے بہت سارے لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان آ گئے، لیکن پاکستان سے جو مائیگریشن انڈیا کی طرف ہوئی وہ بہت کم ہوئی، اور جو انڈیا سے مائیگریشن پاکستان کی طرف ہوئی وہ بہت زیادہ ہوئی، کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ اور دوسرا، یہ لوگ جو تھے یہ اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر مطلب جو ہے نا انڈیا سے پاکستان آئے تھے، اور اسی طریقے سے جو پاکستان سے انڈیا میں گئے تھے وہ بھی سب کچھ اپنا چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن یہ سکھوں کی جو آبادی تھی، یہ پنجاب میں یہ جو 5-6 ضلع میں نے گنوائے ہیں، ان میں ان لوگوں نے ایک بڑا تہیہ کیا، ایک بڑا مطلب فراڈ کیا بڑا مسلمانوں کے ساتھ، کہ ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا مسلمان ملک الگ بن جانا ہے، کیونکہ یہ تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، روز جو ہے نا انگریز بھی اس طرف مائل ہو گیا ہے، تو مسلمانوں کو الگ ملک مل ہی جائے گا۔ تو انہوں نے ایک چالاکی مسلمانوں کے ساتھ یہ کی کہ اپنی زمینیں جو تھیں سکھوں کی وہ مسلمانوں کے پاس رہن رکھوا دیں، اور مسلمانوں سے پیسے لے لیے، پیسے لے کے زمینیں مسلمانوں کو دے دیں، تاکہ مطلب جو ہے وہ مسلمان اس میں کاشت کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ پیسے ہم ان سے لے لیں گے، زمینیں اگر ملک ان کا الگ بن گیا تو زمینیں یہ اٹھا کے تھوڑی لے جائیں گے، زمینیں تو ہماری ہی ہیں اور ہمارے پاس ہی رہیں گی، پیسہ البتہ ہم ان سے نکلوا لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ساری زمینیں ان لوگوں نے رہن رکھوا دیں اور پیسہ مسلمانوں سے لے لیا، اور یہ پیسہ جو ہے تھا بعد میں انہی لوگوں نے استعمال کیا، اور زمینیں بھی انہی لوگوں نے استعمال کی۔ مسلمان بیچارے صرف جو تن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو مطلب جو ہے لے کر پاکستان آئے، لیکن کس طریقے سے آئے یہ میں اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بہت ساری قسطیں اس کی بنیں گی، اس ویڈیوز کی میں وہ انشاءاللہ بناؤں گا۔ یہ قسط نمبر پہلی ہے، اس کو ہم اجاڑے کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو اجاڑے کہتے ہیں۔ یہ اجڑ کے آئے تھے لوگ انڈیا سے پاکستان، اس کو آپ ہجرت کہہ لیں، اجاڑے کہہ لیں، مائیگریشن کہہ لیں، لیکن بہرحال بہت سارا طبقہ، بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان بے یار و مددگار اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو گئے تھے۔ نو ڈاؤٹ بہت ساری تکالیف اٹھائیں، لیکن پاکستان پہنچے تو وہ بڑی عرصے کے بعد بھی وہ سیٹل ڈاؤن نہ ہو سکے، کیونکہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ آج تک بہت سارے لوگ بیچارے جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک الگ سے وطن عطا کر دیا، جہاں ہم اللہ کا نام لینے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں۔ یہ جو ہے قسطیں آپ کی انفو پینل کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، آپ کی خدمت میں انفو پینل یوٹیوب چینل کی طرف سے۔
برائے مہربانی آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ جو ہے اس سلسلے